باب ما جاء فی الکحل للصائم، اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ دار روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے کہ نہیں، اور یہ حدیث ایک بہت بڑا قانون ہے جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس حدیث سے پہلے ایک حدیث پچھلے باب میں نے عرض کی، وہ پھر سن لیں کہ ایک قانون کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ بھئی روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے کہ جو اندر جائے، معدے کے اندر جو چیز جائے۔ الفطر مما دخل، کہ روزے کا تعلق اس چیز سے ہے کہ منہ، ناک اور کان اور پخانے کے راستے سے معدے میں کوئی چیز جائے۔ اور الوضوء مما خرجا، اور وضو اس چیز سے ٹوٹتا ہے کہ آدمی کے جسم سے کوئی چیز نکل آئے، خون، پیپ، قے، پیشاب، پخانہ وغیرہ ذالک۔ دوسری بات، اس باب کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں اشتکت عینی، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، افاکتحل، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں، وانا صائم، اس حال میں کہ میں روزہ دار ہوں؟ قال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا نعم، جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی سرما لگاتا ہے اور سرما لگانے کے بعد اگر آدمی اپنی ناک کی رینڈ کو کھینچے تو حلق کے اندر سرما تھوک کے اندر محسوس ہوتا ہے، آتا ہے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت دی تو معلوم ہوا کہ جو چیز معدے کے اندر براہ راست جائے گی، منہ، ناک، کان اور پاخانے پیشاب کے راستے سے معدے کے اندر جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ لہٰذا جو چیز مسام کے ذریعے سے جائے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اب سرما لگانے سے سرمے کے اثرات حلق میں جاتے ہیں لیکن مسام کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو چیز بھی مسام کے ذریعے سے جسم میں داخل ہوگی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت بڑا قانون اللہ کے نبی نے سنایا۔ اب اس کے اوپر علماء نے مسائل کو مرتب کیا ہے کہ اگر ایک آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوئے بیمار ہو گیا، اب اس کے لیے ہر قسم کا انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے انجیکشن وہ ناڑ میں لگوائے، چاہے وردی ہو یا گوشت کے اندر لگائے، یعنی گوشت میں لگائے۔ ایک بات۔ نمبر دو، آدمی خون کی بوتل کسی کو دے دے یا کسی آدمی کو ایسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کو خون کی بوتل کی چڑھانے کی ضرورت پڑ گئی اور اس کا روزہ ہے تو دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر تین، ایک آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کو گلوکوز کی بوتل، ڈرپ کی ضرورت ہے، بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگائی جائے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ ہاں، اگر وہ گلوکوز کی بوتل ڈرپ اس لیے لگاتا ہے کہ روزے کی مشقت کم ہو جائے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ایسا کرنا مکروہ ہے، ہاں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جو لوگ دمے کے بیمار ہوتے ہیں وہ ایک مشین کے ذریعے سے بھاپ، سانس کے اندر منہ میں مشین مارتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کا سانس پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اگر ایسے روزہ دار نے وہ مشین کے ذریعے سے جو دمے کے بیمار ہیں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں ایک گولی بھی آتی ہے، دمے کے بیمار یا جس آدمی کا بلڈ پریشر تیز ہو جائے بہت زیادہ تو زبان کے نیچے ایک گولی رکھی جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ گولی زبان کے نیچے ہے اور اس گولی کے ذرات اندر نہیں گئے، اس کے ذرات اندر نہیں گئے، زبان کے نیچے جا کے ختم ہوگی، نسیاں منسیاں ہو گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کے ذرات اندر چلے گئے تو پھر روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، پھر روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ علماء کی کوئی خود ساختہ باتیں نہیں ہیں، ہاں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ قانون بتایا ہے کہ جو چیز مسام کے ذریعے سے جائے گی، اور جن چیزوں کے ہم نے نام لیے ہیں آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھ سکتے ہیں، اور مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو MBBS ڈاکٹر تھے، یہ تمام مسائل انہوں نے بہشتی زیور میں لکھے ہیں، اور وہ MBBS ڈاکٹر تھے کہ یہ ساری چیزیں مسام کے ذریعے سے اندر جاتی ہیں، لہٰذا ان سے روزہ آدمی کا نہیں ٹوٹے گا، اور یہ روزے کے اندر جائز ہے۔ ہاں، روزے میں وہ ہے کہ جو چیز منہ کے ذریعے سے، ناک اور ذریعے کے، اچھا اسی طرح اب یہ تو سرما ہے، ایک آدمی کی آنکھ دکھ رہی ہے،
اب وہ جو قطرے آتے ہیں آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، اس کو بھی ڈالنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے تو آنکھوں میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، کان میں تکلیف ہے قطرہ نہیں ڈال سکتے، ناک میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ براہ راست معدے کی طرف جاتے ہیں، اور آنکھ کے ذریعے سے جو قطرہ ڈالیں گے وہ مسام کے ذریعے سے جائے گا، اس سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔